افغانستان کے صوبے قندھار میں صدر حامد کارزائی کے بھائی کی ان کے اپنے ہی گارڈ کے ہاتھوں ہلاکت کو نیٹو کی قیادت تشویش کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ سچ یہ ہے کہ شدت پسندوں کے لیے افغان اور آئی ایس ایف فوج کے سامنے میدان سنبھالے رکھنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے وہ اہم شخصیات اور عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں، مگر حملہ آوروں کے یہ طریقے ان پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان کو دی جانے والی امریکی امداد میں بدعنوانی اور کرپشن کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد ماہرین سوال اٹھا رہے ہیں کہ افغانستان کا انحصار بیرونی وسائل اور غیر ملکی فوج پر سے کم کرنا امریکہ کے لیے کتنا آسان ثابت ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے کہ امریکہ یہ واضح کرے کہ وہ افغانستان سے طویل وابستگی قائم رکھے گا۔ یہ صرف طویل مدتی اہداف کے لیے نہیں، فوری نوعیت کے اہداف کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ سیاسی تصفیے کی جانب بڑھ رہے ہیں جو کہ افغانستان کے طویل مدتی معاشی مستقبل کے لیے ضروری ہے، تو آپ کو لوگوں کو یقین دلانا ہوگا کہ آپ وہاں موجود رہنے کے لیے ہیں۔ مائیکل کوہن نیو یارک کے امریکن سیکیورٹی پروجیکٹ نامی ادارے سے وابستہ ہیں اور افغانستان، انسداد دہشت گردی اور امریکی خارجہ پالیسی سے متعلق امور پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں جتنی بڑی فوج تیار کر رہا ہے، اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے 2014 کے بعد بھی افغانستان کو امریکہ کی زبردست مالی مدد کی ضرورت رہے گی۔ ہم اتنی بڑی فوج افغان سیکیورٹی کے لیے قائم کر رہے ہیں، مگر ہم اتنی بڑی فوج کو قائم رکھنے کے لیے افغان حکومت پر انحصار نہیں کر سکتے، جس کا مطلب ہے کہ بدعنوانی کے خدشے کے باوجود ہمیں افغانستان سے نکلنے کے لیے بہت دیر بعد تک اس ملک کو امداد دیتے رہنا پڑے گا۔ مائیکل کوہن کہتے ہیں کہ اوباما انتظامیہ ہر قیمت پر افغانستان سے نکلنا چاہتی ہے، لیکن اسے یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ افغانستان میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔